بسم اللہ الرحمن الرحیم www.onlineustad.com کی جانب سے میں ہوں عبدالولی. اور دوستو اس ویڈیو سے ہم HTML کو سیکھنے کا آغاز کریں گے. جیسا کہ شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے مکمل طور پہ جو ہے جتنے بھی میرے کورسز تھے DVDs کے اندر جو میں پرووائڈ کرتا تھا، وہ سارے کورسز میں نے اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بالکل نئے کورسز جو ہے بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی اسی سلسلے کا کورس ہے HTML کا، جو کہ صرف DVDs میں اویلیبل ہوگا. اور اس کا انٹروڈکشن جو ہے میں آپ کو آن لائن جو ہے پرووائڈ کروں گا، جس میں آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کورس کے دوران ہم کیا کچھ سیکھیں گے. تو میں نے اپنے تمام کورسز جو ہے وہ DVDs میں مکمل طور پہ 100% جو ہے نئی بنانے کا فیصلہ کیا، ایک مکمل کنفرہنسو گائیڈنس کے ساتھ، اور جس میں ایسا کچھ ہوگا جو کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ انقلاب لائے گا. اور آپ جو پیسے ہمیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا آپ کو ایسا متبادل ملے گا کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اور ہم ان DVDs میں آپ کو لائف ٹائم سپورٹ بھی دیں گے، ٹھیک ہے. یعنی لائف ٹائم یعنی زندگی پر جب بھی آپ ہم سے DVD خریدیں تو اس کے بعد ہم سے آپ موبائل پر اور اسکائپ وغیرہ پر جو ہے سپورٹ لے سکیں گے، ٹھیک ہے جی. تو اس میں ایسا میں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. پچھلی جو ویڈیوز تھی جو میں DVDs پرووائڈ کرتا تھا، اس میں یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ کچھ اس کے 50% کنٹینٹ آن لائن ہوتے تھے انٹرنیٹ پہ، اور 50% DVD میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو اکثر لوگ اس کا شکوہ کرتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ تھوڑا سا ترتیب بھی صحیح نہیں تھی. اور تیسری بات یہ کہ وہ 1 سال پرانے کورسز میں نے بنائے تھے، تو اس وقت اس کے بعد اس 1 سال میں نے خود بھی کافی کچھ سیکھا ہے، بہت زیادہ کچھ میں نے سیکھا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کمپلیٹ جو ہے نئی کورسز بناؤ، جس میں A to Z جو ہے آپ کو کوئی جو ہے وہ چیز نہ رہ جائے، ٹھیک ہے، یعنی سیکھنے سے. تو اسی سلسلے کا یہ HTML کا کورس ہے جو آپ کو DVD میں ملے گا. یہ پریزنٹیشن آپ واچ کیجئے، اس کے بعد جو ہے یہ کورس آپ کو DVD میں ملے گا. بہت ترتیب کے ساتھ ہے اور بہت زبردست انداز سے ہے، ٹھیک ہے جی. تو سٹارٹ کرتے ہیں HTML کو سیکھنا. میرے پاس HTML کے حوالے سے جو ہے ہائپرٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، جس کو ہم سیکھیں گے اس کورس کے دوران، اس کی پریزنٹیشن میرے پاس یہاں پر موجود ہے. ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن میں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کی مدد سے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ HTML کیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو پریزنٹیشن میں ہمارے سامنے اوپن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویب ڈیزائننگ کا ہمارا پیکیج ہوگا. ویب ڈیزائننگ کے پیکیج میں HTML کے بعد ہمارے پاس CSS ہوگا کمپلیٹ. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ڈریم ویور ہوگا، جاوا اسکرپٹ بھی ویب ڈیزائننگ، اور jQuery اور جاوا اسکرپٹ ان کی بھی کمپلیٹ کورسز ہمارے پاس اسی ویب ڈیزائننگ پیکیج میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی. اور جس میں بلاگر کا بھی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ فرسٹ تھنگ از فرسٹ، HTML فرسٹ ہے. اس کے بعد پھر CSS پہ ہم جو ہے بات کریں گے CSS کے کورس میں. تو یہ ویب ڈیزائننگ کا پیکیج ہے، جس میں پہلا کورس ہے ہمارا HTML ٹریننگ ان اردو، ٹھیک ہے. این ایسینشیل گائیڈ ٹو ہائپرٹیکسٹ مارک اپ، یعنی کہ عمومی گائیڈ جو ہے وہ گائیڈ ٹو ہائپرٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. واٹ از HTML؟ ہم بات کرتے ہیں HTML کے اوپر. تو HTML کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. ویسے میں تھیوریز پہ زیادہ نہیں جاتا، میں پریکٹیکل کام زیادہ کرتا ہوں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بالکل انٹروڈکشن سے ہونی چاہیے، بالکل بیسک سے ہونی چاہیے، اور پھر جو ہے ہمیں آگے اس کو لے کر بڑھانا چاہیے. تو HTML is a hypertext markup language which is used to create web pages. HTML ایک hypertext markup language ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے ویب پیجز کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. hypertext markup language means hypertext markup language کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے the content will be displayed on a browser. یعنی جو ہمارے پاس ہائپرٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے، اس میں جو ہم لکھتے ہیں وہ چیزیں جو ہے ویب براؤزر پہ شو ہوں گی. سمپلی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. جو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہوتی ہے ان کے مارکنگ کی گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹیگز وغیرہ یوز کیے گئے، تو وہ ان ٹیگز کی مدد سے، ان مارکس کی مدد سے جو پہچانے جاتے ہیں اور وہ ویب براؤزر پہ ڈسپلے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس کو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. نمبر 3 ہے براؤزرز ہیو دیئر اون میکینزم فار ریکگنائزنگ ویب لینگویجز ان HTML از دا بیک بون. جتنی بھی براؤزرز ہوتے ہیں، جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے، کروم ہے، فائر فوکس وغیرہ ہے، ان کے اندر اپنی میکینزم، اپنی پروگرامنگ ہو گئی ہوتی ہے، اپنے جو ہے وہاں پر لینگویجز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ HTML کے کنٹینٹ آ رہے ہیں، تو اسی حساب سے جو ہے ان کو شو کرتے ہیں. اور HTML جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے انٹرنیٹ کے پروگرامنگ لینگویجز میں، ٹھیک ہے جی. نمبر 4 آل ادر ویب پروگرامنگ لینگویجز آر ایمبیڈڈ انٹو HTML. جتنی بھی اور پروگرامنگ لینگویج ہے، جیسے کہ جاوا اسکرپٹ ہے، CSS ہے، jQuery ہے، PHP ہے، واٹس ایور، وہ سارے HTML کے اندر لکھے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ HTML ضروری ہے، ٹھیک ہے جی. یہ تھا HTML کیا ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. دا ہسٹری آف HTML. تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری بھی دے دیتا ہوں کہ HTML کی ہسٹری کیا ہے. HTML was developed in 1990 and since then it has been revised and redeveloped hundreds of times. HTML 1990 میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تھی. 1990 سے HTML جو ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس میں ویب سائٹس بن رہی ہے، اور اس دن سے آج اب تک جو ہے سینکڑوں ٹائمز جو ہے اس کو ریوائز کیا گیا، اس کو ری ڈیولپ کیا گیا، اس میں بہت سارے چینجنگز کی گئی ہے، اور اس میں بہت سارے امپرومنٹس آئی ہے، ٹھیک ہے جی.
The HTML 4.0 was the first standard version of HTML which was defined in 1999. HTML کا 4.0 جو ہے ایک اسٹینڈرڈ ورژن تھا جس کو ڈیفائن کیا گیا اور اسٹینڈرڈ بنا دیا گیا 1999 میں. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے جو ہے کوئی ورژن ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا. ویسے تو HTML 0, 1, 2, 3 تھا لیکن 4 کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا. ٹھیک ہے. HTML 5.0 is the second major standard for HTML which is so powerful and has all the possibilities to make dynamic websites. HTML 5.0 is considered the future of web and HTML. HTML 5 ریسنٹلی جو ہے ایک نیا اسٹینڈرڈ ہے HTML کا جو کہ بہت زیادہ پاورفل جو ہے ابھی بنا دیا گیا ہے HTML کو, جس کی مدد سے ابھی آپ جو ہے HTML کے اندر جو ہے جاوا اسکرپٹ, CSS اور jQuery کو ملا کے ڈائنامک ویب سائٹس بنا سکیں گے. اور HTML جو ہے وہ ویب, اس کو ویب کا فیوچر یعنی کہ مستقبل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ HTML ابھی بہت پاورفل ہو گئی ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. HTML ایز اے اسٹیٹک ویب لینگویج. ٹھیک ہے جی. HTML ایک اسٹیٹک ویب لینگویج ہے. اسٹیٹک لینگ جو کہ ایک جگہ پہ جو ہے پڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ اسٹیٹک, یعنی کہ وہ ایک ہلنے جلنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو HTML از دا بیک بون آف اینی ویب سائٹ. HTML کسی بھی ویب سائٹ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. بٹ دس از اے اسٹیٹک لینگویج. یہ ایک اسٹیٹک لینگویج ہے وچ ایلیمنٹس کین ناٹ بی ڈائنامکلی چینج. جس کے ایلیمنٹس یا جس کے اجزاء جو ہے وہ ڈائنامکلی نہیں چینج کیے جا سکتے. ٹھیک ہے جی. We can insert any other language into HTML to make the website dynamic and responsive, but HTML alone is a static language which element can only be changed by a human. یہ HTML اپنے طور پہ جو ہے چینج نہیں ہو سکتی جب تک ایک انسان اس کی ٹیکسٹ کو چینجنگ نہ کرے. لیکن یہ کہ دوسرے لینگویجز کو HTML میں انسرٹ کر کے ہم اس ویب سائٹ کو ڈائنامک اور ریسپانسیو بنا سکتے ہیں. ریسپانسیو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یوزر کو جواب دے سکتا ہوں از خود, یعنی کہ بغیر کسی انسان کے خود جواب دے سکتا ہوں. لیکن HTML میں اکیلے یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. جاوا اسکرپٹنگ اور ڈائنامک لینگویجز آر دی اسکرپٹنگ اور ڈائنامک لینگویجز آر جاوا اسکرپٹ, PHP اینڈ ناؤ CSS3. جو ڈائنامک لینگویجز ہے ویب پروگرام میں استعمال ہونے والی, چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ HTML ایک اسٹیٹک لینگویج ہے, لیکن دوسری لینگویجز جو کہ ڈائنامک لینگویجز ہے وہ جاوا اسکرپٹ, PHP اور CSS3 وغیرہ ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. لینگویجز سملر ٹو HTML. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ HTML تو ہے, لیکن HTML کے ساتھ جو سملر اس جیسے لینگویجز ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے نام ان کے سنے ہوں گے اور یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ کون سے لینگویج ہے. تو اس کے حوالے سے بھی میرے پاس, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا, اس کورس میں آپ کو A to Z چیزیں دی جائیں گی. HTML جو ہے یہ ایک لوز ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے. ٹھیک ہے جی. لوز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ٹیگ اگر آپ نے کھلا چھوڑ دیا تو بھی کام کرے گا, بند کر دیا تو بھی کام کرے گا, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ ہے یا وہ ہے, کوئی ایرر میرر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. یہ لوز ٹائپ لینگویج کو کہتے ہیں. اس کے بعد XHTML ایک لینگویج کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ ایک اسٹرکٹ ایکسٹینزیبل ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے. ایکس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹینزیبل, یعنی کہ یہ جو ہے بہت ان کے جو ٹیگز ہوتے ہیں اور جو سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں ان کے ٹیکسٹ وغیرہ میں, وہ بالکل آپ جو ہے اس کو لوز نہیں HTML کی طرح یوز نہیں کر سکتے. اس کے ہر چیز کو آپ نے بالکل اسی کی رولز کے مطابق لکھنا ہوتا ہے. HTML میں اگر آپ کوئی ٹیگ جو ہے بڑے الفابیٹس میں لکھی یا چھوٹے میں یا کیپٹل میں یا اسمال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اس میں آپ نے ہر چیز اسی حساب سے لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. XML کا آپ نے سنا ہوگا. XML اسٹرکٹ ایکسٹینزیبل مارک اپ لینگویج, جو کہ استعمال ہوتی ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے اور ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کے لیے. سرور سائڈ لینگویج ہے یہ بھی, اور یہ جو ہے یہ اسٹرکٹ لینگویج ہے. ٹھیک ہے. HTML کی طرح لوز نہیں ہے. اس کے بھی ٹیگز آپ نے اسی طرح لکھنے ہوتے ہیں جیسے ڈیفائن کیے گئے ہوتے ہیں. DHTML اسٹرکٹ ڈائنامک ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. ٹھیک ہے جی. DHTML کا نام آپ نے سنا ہوگا. DHTML کہتے ہیں جیسے باقی HTML ہے, صرف D کا اضافہ ہے. D کا مطلب ہے ڈائنامک. ڈائنامک کیسے بنتی ہے یہ زبان؟ جس طرح بنتی ہے کہ اس میں جاوا اسکرپٹ, jQuery اور AJAX وغیرہ کا ملاپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈائنامک ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج بن جاتی ہے. پھر اس کی مدد سے آپ ڈائنامک ویب سائٹس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آگے جاوا اسکرپٹ وغیرہ میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. ہاؤ ڈز HTML ورک. HTML کیسے کام کرتا ہے؟ HTML codes are written as tags for letting the browser know about different elements such as a paragraph, a heading and a link etc. HTML کوڈ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں ٹیگز کے طور پر. ٹھیک ہے. اور براؤزرز کو یہ بتایا جاتا ہے ان ٹیگز کی مدد سے کہ HTML کے اندر جو ٹیکسٹ ہے, جو امیجز ہے, جو لنکس وغیرہ ہے, جو بھی چیزیں ہیں, ان کو آپ کس طرح ڈسپلے کرو. وہ ڈسپلے کر ان کو جو ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ اس طرح دیتے ہیں کہ لنکس کی مدد سے, وہ ٹیگز کی مدد سے دیتے ہیں کہ یہ ٹیگ ہے, تو براؤزر کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ٹیگ اس چیز کے لیے, یہ اس کے لیے, تو یہ چیز آپ اس طرح ڈسپلے کرو, تو براؤزر سمجھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, HTML has a list of predefined tags which works in pair. The first tag is called starting opening tag and the second tag is called ending closing tag. HTML
کے اندر جو ہے ایک لسٹ ہے پری ڈیفائنڈ ٹیکس کی. پری ڈیفائنڈ ٹیکس کا مطلب آلریڈی ڈیفائن ہو گئے ہیں, اسی طرح آپ نے لکھنے جیسے انہوں نے جو ہے آپ کو دی ہے. ٹھیک ہے جی, اپنی طرف سے کوئی ٹیگ نہیں استعمال کر سکتے آپ. تو وہ سارے ٹیگز جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں HTML کے ڈاکومنٹ کے اندر, جس کا ایک ٹیگ ہوتا ہے اسٹارٹنگ ٹیگ, جس کو اسٹارٹنگ بھی کہتے ہیں اور اوپننگ ٹیگ بھی کہتے ہیں, اور دوسرا جو ٹیگ اسی ٹیگ کو آپ نے بند بھی کرنا ہوتا ہے, اور جو کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ اس کے بیچ میں آپ لکھ دیں. ٹھیک ہے, دوسرے والے ٹیگ کو اینڈنگ یا کلوزنگ ٹیگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3, ٹیگز آر ریٹن بائی یوزنگ لیس دین اینڈ گریٹر دین سائنس. فار ایگزامپل لائک دس, ٹیگز جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں, یہ لیس دین اور گریٹر دین سائن کو ملا کے اس کے بیچ میں ٹیگ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس طرح جیسے کہ HTML کا یہ اسٹارٹنگ ٹیگ ہے, کنٹینٹ گوز ہیئر, یہاں پر کنٹینٹ ہوتی ہے, اور دوسرا ٹیگ جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے. نمبر 4, HTML tags are not displayed on browsers but the content inside tags are displayed. HTML کے ٹیگز جو ہوتے ہیں وہ جو آپ لکھتے ہیں وہ براؤزر میں شو نہیں ہوتے یوزر کو. ٹھیک ہے جی, صرف کیا شو ہوتے ہیں, شو جو ہے وہ کنٹینٹ شو ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ان ٹیگز کے اندر لکھا ہوا ہوگا. وہ ٹیگ بیسکلی وہ جو ٹیگ ہوتا ہے وہ اس کنٹینٹ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, اور براؤزر یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو ٹیگ آ رہا ہے ہمارے پاس, یہ ٹیگ ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ کس طرح شو ہو. ٹھیک ہے, تو بیسکلی یہ جو کنٹینٹ گوز ہیئر کا ٹیکس ہے یہ شو ہوگا, یہ HTML اور یہ HTML یہ ٹیگ شو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ صرف براؤزرز کو بتانا ہوتا ہے کہ براؤزر بائی جان یہ جو میرے پاس ٹیکسٹ ہے یا میرے پاس کنٹینٹ ہے میرے ٹیگ کے اندر, اس کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے, اس کا کیا کلر ہونا چاہیے, اس کا کیا سائز ہونا چاہیے, یہ کس طرح شو کرے آپ. تو یہ انسٹرکشنز ہم دیتے ہیں براؤزرز کو. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. HTML کوڈ فلو. HTML کوڈ کا فلو میں آپ کو بتاؤں کہ HTML کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ کس طرح لکھا جاتا ہے, اور اس کا شروع کا حصہ اور آخر کا حصہ کس طرح ہوتے ہیں, کس طرح ترتیب کے ساتھ اس کے ٹیگز جو ہے وہ انسرٹ کیے جاتے ہیں ایک ڈاکومنٹ کے اندر. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے HTML کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے, یعنی HTML میں ڈیفائن آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ HTML کا ڈاکومنٹ ہے. HTML کے ڈاکومنٹ کے اندر جو ہے پھر آپ نے ایلیمنٹس یا ٹیگز جو ہے وہ انسرٹ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, HTML کا ٹیگ جو ہے شروع میں اسٹارٹ کرتے ہیں آپ اور آخر میں بند کرتے ہیں, بیچ میں یہ سارے جو ہے ایلیمنٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دو سیکشنز بہت اہم ہوتے ہیں HTML کے کوڈ فلو کے اندر یا اسٹرکچر کے اندر, جو کہ ایک کو ہیڈ کہا جاتا ہے, ایک کو باڈی کہا جاتا ہے. جیسے کہ انسان ہے, اس کا ایک سر ہوتا ہے, باقی باڈی ہوتی ہے. سر میں کیا ہوتا ہے, دماغ ہوتا ہے, آنکھیں ہوتی ہے, اور باقی باڈی میں جو ہے وہ جو کانا مانا سب کچھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہیڈ کا جو سیکشن ہے اس میں یہاں پر میں لکھا ہوا ہے آل ہیڈن انفارمیشن گوز ان سائڈ ہیڈ. جو ہیڈن انفارمیشن ہوتے ہیں جو کہ ڈسپلے ہم نے نہیں کرنے ہوتے اپنے براؤزر پہ یوزر کو, وہ سارے انفارمیشن ہم دیتے ہیں, وہ سارا کا سارا انفارمیشن ہمارا ہیڈ سیکشن کے اندر جاتا ہے. وائل باڈی جو ٹیگ ہے اس کے اندر جو ہے ہمارا سارا ڈیٹا شو ہو رہا ہوتا ہے, ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے یوزرز کے لیے. ٹھیک ہے جی, تو باڈی کے اندر ہیڈ کے اندر ہم جسٹ یہ ٹائٹل دے دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے, جو کہ اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے سر کے اوپر, جو کہ یوزرز کے لیے اتنا زیادہ اہم نہیں ہوتا. تو وہ ٹائٹل ہو گئے, اور اس کے علاوہ کچھ اور انفارمیشن ہے جو کہ آگے ہم پڑھیں گے اس کورس کے دوران, وہ جو ہے ہم ہیڈ سیکشن میں دیتے ہیں, اور باڈی کے اندر جو ہے ہم وہ چیزیں دیتے ہیں جو کہ ہم براؤزر میں شو کرنا چاہتے ہیں یوزرز کے لیے. فار ایگزامپل ہیڈنگ, ایک ہیڈنگ ہو گئی, پیراگراف ہو گئے, آرٹیکلز ہو گئے, امیجز ہو گئے, وغیرہ وغیرہ اس طرح. تو یہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شروع میں HTML, اس کے بعد دو آ جاتے ہیں, ایک ہیڈ ایک باڈی. باڈی میں جو ہے یوزر کو شو کرنے کے لیے, اور ہیڈ میں وہ انفارمیشن جو کہ خفیہ ہوتی ہے یا تھوڑا سا مطلب سرچ انجنز وغیرہ کو ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. HTML5.0 ویب سائٹ اسٹرکچر. یہ ایک اسٹرکچر ہے, بیسک اسٹرکچر ہے ایک ویب سائٹ کا جو کہ آپ کریٹ کرتے ہیں, ایک ڈھانچہ ہے HTML کے اندر. اور بیسکلی یہ جو آپ کو ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ HTML5.0 کے ویب سائٹ کا اسٹرکچر ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیڈر ہے, ایک سیکشن ہے ہیڈر, ایک نیو بار ہے یہاں پر, یہ ایک سائڈ بار ہے, یہ ایک سیکشن ہے, اس کے اندر جو ہے اس سیکشن کا اپنا ہیڈر ہے, یہ آرٹیکل ہے, یہ فوٹر ہے, اور یہ بھی بڑا فوٹر ہے. تو اس طرح کا ایک ویب سائٹ کا نقشہ جو ہے HTML کے اندر اس طرح آپ کریٹ کر سکتے ہیں, بالکل سادہ سا ہوتا ہے. اب بعد میں اس کے اندر کیا کلرز وغیرہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا اور چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, وہ ہماری پھر CSS کی کہانی ہے. لیکن HTML میں ہم بیسک ایک خاکہ ایک اسٹرکچر بناتے ہیں, اور یہ HTML کا ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے جی, HTML5.0 کا. یہ ہم آگے جو ہے پھر جو ہے اس کورس کے دوران سیکھیں گے کہ کس طرح کریٹ کرنا ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. اب وہ جو یہ خاکہ تھا, ٹھیک ہے جی, یہ سمپل سا خاکہ بنا ہے. اب CSS کی مدد سے سائٹ اس طرح بنا سکتے ہیں آپ, یعنی کہ اس طرح خوبصورت, اس میں کلرز, لنکس وغیرہ مختلف سٹائل. یہ ہوتا ہے CSS, HTML اینڈ CSS ویب سائٹ. وہ HTML تھا, HTML میں خالی آپ ایسا کام کر سکتے ہیں, اور CSS میں پھر یہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ بڑھتے ہیں. واٹ کین وی ڈو ان HTML. یہ میں نے بالکل آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دیا ہے, ایک انسان کا جو ہے بالکل ایک باڈی جو ہے وہ اسٹرکچر میں نے اس میں دیا ہوا ہے. HTML میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو بیسک ڈھانچہ ہوتا ہے ویب سائٹ کا, یعنی جو ڈھانچہ ہوتا ہے, ہم جیسے کہ ہم وہ کرتے ہیں آرٹ بناتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایک وہ اٹھا کے
ٹھیک ہے، پینسل اٹھا کے اس سے جو ہے خاکہ بناتے ہیں، اس طرح کا خاکہ ہم HTML کے اندر کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں HTML کی مدد سے، یعنی کہ ایک ڈھانچہ جس میں کہاں کہاں پر آپ نے کیا کیا چیزیں لگانی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈھانچہ کریٹ کرنے کے بعد نیکسٹ سلائڈ پہ آتے ہیں ہم. وٹ کین وی ڈو ان CSS میں ہم اس طرح اس کو کپڑے پہنا سکتے ہیں، ٹوپی پہنا سکتے ہیں، اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، اس کی برائی کر سکتے ہیں. ایوری تھنگ وی کین ڈو ان CSS. ٹھیک ہے جی، تو یہ HTML میں پہلے خاکہ اسٹرکچر بنائیں گے، اس کے بعد جو ہے CSS کی مدد سے اس کے اندر کلرز ڈالیں گے، اس کے اندر اس کا میک اپ کریں گے اور اس کو جو ہے ایک دلہن بنائیں گے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ جاوا اسکرپٹ کے ساتھ، وتھ جاوا اسکرپٹ اور جے کیوری اور جاوا اسکرپٹ کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے غصے میں، ایک ہاتھ میں پستول ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ چاقو ہے. تو ہم اس طرح کے سخت کام، ٹھیک ہے جی، ایک سخت ترین کام اور خطرناک کام جو ہے جاوا اسکرپٹ اور جے کیوری کی مدد سے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یوزر کو ہم چاہیں کہ یوزر ہمارے سائٹ میں انٹر ہی نہ ہو، تو وہ کام آپ HTML میں نہیں کر سکتے، نہ CSS میں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو جاوا اسکرپٹ اور جے کیوری کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے جی، یا ایک یوزر کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ یوزر کون سے ملک سے آ رہا ہے، تو آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کریں گے جاوا اسکرپٹ کے ذریعے، یا یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے کہ یوزر کون سا براؤزر یوز کر رہے ہیں. تو یہ سخت کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہمیں جو ہے سخت اوزار کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے جاوا اسکرپٹ جے کیوری. انشاءاللہ ہمارے ویب ڈیزائننگ کے پیکج میں جاوا اسکرپٹ اور جے کیوری بھی شامل ہے. نیکسٹ آتے ہیں کنٹینٹ اور کورس. اس کورس کی کنٹینٹس کیا ہے، یہ جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس وقت HTML 4.0 اور 5.0 کا کورس، اس میں ہم کیا سیکھیں گے. ہم سیکھیں گے اس میں HTML 4.0 کے بیسک ٹیگز، HTML 5.0 کے ایڈوانس ٹیگز سیکھیں گے. ویب سائٹ کریٹ کریں گے HTML کے اندر ٹیبلز کی مدد سے، ویب سائٹ کریٹ کریں گے HTML کے اندر پکچرز کی مدد سے، ویب سائٹ کریٹ کریں گے HTML کے اندر ڈیو ٹیکس کی مدد سے، اور ویب سائٹ لے آؤٹ یوزنگ HTML5 جو بالکل لیٹسٹ ورژن ہے HTML کا، اس کی مدد سے بھی ایک ویب سائٹ کریٹ کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے، آپ کو پریکٹیکل کا بھی پتہ چل جائے کہ اس میں ویب سائٹس کیسے کریٹ کی جاتی ہے HTML میں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پہ آتے ہیں HTML بیسکس میں ہم کیا سیکھیں گے. HTML بیسکس میں ہم سیکھیں گے کہ کریٹنگ بیسک اسٹرکچر HTML کا کیسے کریٹ ہوتا ہے. یہ بالکل اسٹارٹنگ کی بات ہے. پیراگرافس ٹیگز جو ہے ہم وہ کریں گے، اس میں یوز کریں گے ہیڈنگس. اس کے علاوہ ہم لنکس جو ہے HTML کے اندر ڈفرینٹ لنکس انسرٹ کریں گے، قسم قسم کے مارکی ٹیگ فار اسکرولنگ دا ٹیکسٹ لنک امیجز اور لنکس اور ٹیکسٹ کو پیج میں ادھر ادھر جو ہے وہ کرنے کے لیے، اسکرول کرنے کے لیے یا ادھر ادھر گھمانے کے لیے ہم جو ہے مارکی یوز کریں گے. ہاؤ ٹو ورک وتھ ڈیو ٹیگز کے ساتھ کس طرح کام کرتے ہیں. ڈیو ٹیگز بڑے انپورٹنٹ ہوتے ہیں HTML میں. انسرٹنگ امیجز ان HTML میں امیجز جو ہے انسرٹ کریں گے. ویڈیوز جو ہے HTML میں کیسے ایمبیڈ کی جاتی ہے. ٹیبلز، خوبصورت ٹیبلز کس طرح بنائے جاتے ہیں HTML کے اندر، خالص HTML کے اندر. فارمز کس طرح بنتے ہیں. آرڈر اور ان آرڈر لسٹ کس طرح بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ورکنگ ود HTML. آئی فریمز بڑا امپورٹنٹ جو ہے آج کل وہ ہے HTML کا ٹیگ ہے، اس پہ بات کریں گے اس تفصیل کے ساتھ. ہاؤ ٹو رائٹ کامنٹس ان HTML میں کامنٹس کیسے یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسپیشل ٹیگز HTML کے جیسے کہ اسکرپٹ ہے، اسٹائل ہے، میٹا ہے، لنک وغیرہ، ان کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لیکن ویب سائٹس اس میں لازمی کریٹ کریں گے ہم 4-5 ویب سائٹس HTML کے، صرف HTML کی ٹریننگ کے اندر. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں HTML 5.0 ایڈوانس ٹیگز. HTML5 کا پہلے انٹروڈکشن ہوگا، اس HTML4 کے بعد پھر اس میں اسپیشل جو ایلیمنٹس ہیں HTML5 کے اندر ان کو ڈسکس کریں گے. اور HTML5.0 اور CSS3 کو ٹوگیدر ایک ساتھ بھی یوز کریں گے تاکہ ویب سائٹ ایک خوبصورت سی ہم کریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، میکنگ اے ویب سائٹ لے آؤٹ اونلی بائی یوزنگ HTML5 اینڈ CSS3. HTML5 اور CSS3 کی مدد سے ہو سکتا ہے ہم تھوڑا سا jQuery کا بھی یوز کریں، لیکن ایک خوبصورت سا اور رسپانسو سا ٹیمپلیٹ یا ویب سائٹ کا ڈیزائن بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے کنٹینٹ ہے اس کورس کے. ریکوائرمنٹس کیا ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ کورس سیکھو. بیسک نالج آف کمپیوٹر انٹرنیٹ، بیسک نالج آپ کے پاس کمپیوٹر انٹرنیٹ کی ہو. ٹیکسٹ ایڈیٹر ٹو رائٹ HTML کوڈز ان سچ ایز نوٹ پیڈ پلس پلس اور ڈریمیور. ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر آپ کو درکار ہوگا اس کورس کو سیکھنے کے لیے، جو کہ نوٹ پیڈ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ تمام ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں موجود ہوتا ہے. نوٹ پیڈ پلس پلس بھی ہو سکتا ہے یا ڈریمیور بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا نوٹ پیڈ پلس پلس یوز کرنا، کیونکہ اس میں جب آپ کوڈنگ کر رہے ہوتے ہو، کوڈ لکھ رہے ہوتے ہو، تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑے شوق سے آپ کرتے ہو. نوٹ پیڈ بڑا سادہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ نوٹ پیڈ پلس پلس فری ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے، انٹرنیٹ سے مل جاتا ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پھر اس میں یہ کوڈنگ لکھیں گے. اور میں بھی اس کورس کے دوران نوٹ پیڈ پلس پلس یوز کروں گا. اے براؤزر ٹو ویو دی آؤٹ پٹ ان سچ ایز موزیلا فائرفاکس اور گوگل کروم. ایک براؤزر درکار ہوگا جس میں یہ آؤٹ پٹ ہم دیکھیں گے، جو ہم کوڈز وغیرہ لکھیں گے. تو وہ آپ کا کروم بھی ہو سکتا ہے، موزیلا بھی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ ایکسپلورر بھی ہو سکتا ہے، واٹس ایور یو لائک. سو نیکسٹ، تھینک یو فار واچنگ. فار فیڈ بیک اور کمنٹس کائنڈلی وزٹ onlineustad.com. آپ فیڈ بیک اور جو ہے کمنٹس وغیرہ کے لیے onlineustad.com وزٹ کر سکتے ہیں. فار بائنگ دا کورس ان DVD کائنڈلی وزٹ onlineustad.com کے اندر ایک پیج ہے، وہ وزٹ کریے. یا ڈائریکٹلی آپ مجھے ای میل کریں یا کال کریں. یہ نمبر بھی دیا گیا ہے اور یہاں پر ای میل بھی ہے CRICKTERI@yahoo.com. یہ نمبر ہے 0341221598. اس نمبر پہ مجھے کال کر سکتے ہیں. یہ DVD آپ کو
جو ہے DVD میں ملے گی. اس میں بہت سارا کنٹینٹ ہوگا انشاءاللہ, اور آپ HTML اس سے کمپلیٹلی سیکھ جائیں گے. آپ کو بہت سارے ریسورسز بھی ملیں گے. HTML کی بکس جو ہوتی ہے ای بکس, ٹھیک ہے, وہ بکس بھی آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے. آپ کو بہترین ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں گے. ویب سائٹ لسٹ پرووائڈ کی جائے گی HTML کو سیکھنے کے لیے, اور اس کورس میں بھی آپ سارا کچھ سیکھیں گے. یہ کورس آپ DVD میں خرید سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہوں, اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہو, جیسے کہ انڈیا میں ہو یا مڈل ایسٹ میں ہو یا USA وغیرہ میں ہو, وہاں پر یہ کورس آپ کو انٹرنیٹ پہ پرووائڈ کیا جائے گا ایک لنک کے ذریعے. اس لنک سے آپ اس کورس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کورس کی پرائس بھی کافی مناسب ہے, اور انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب کہ یہ کورس جو ہے DVD میں حاصل کرنا ہے. اس کا انٹروڈکشن آپ نے دیکھ لیا, اور اب نیکسٹ ویڈیو سے ہم اس کورس کو سٹارٹ کریں گے سیکھنا. ٹھیک ہے, تو ٹیک کیئر, لاٹ آف کیئر, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.